کہ دنیا کا کیا مقصد ہے, کیا کرنا ہے ہمیں ایز اے گرو کیا ویلیو سسٹم پورا کرنا ہوتا ہے, کیا چیزوں پہ کمپرومائز ہے, کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے. یہ فلسفے کی جو بیسک ستون ہوتے ہیں, اگر یہ ایک بندے کے ایسے ہوں کہ جو باقی کے گروہ سے نہ ملتے ہوں تو وہ بندہ ایک ایلین سیل بن جاتا ہے. اور ایلین سیل کو اگر ہوسٹ جو بھی اس کا میزبان ہے وہ اگر اس کو پناہ میں رکھے بھی ہوئے تو اس ہوسٹ کی اپنی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس ایلین سیل کو مار دے, بیکاز یہ کینسر بن جاتا ہے. وہ اپنے سروائیول کے لیے اپنی اچھی نیت میں بھی اس ایلین سیل کو ختم کر دے گا. اگر فلسفے کا کاؤنٹر آ رہا ہے, دو فلسفوں کا کاؤنٹر آ رہا ہے, ایک دوسرے سے اضطراب آ رہا ہے, تکرار ہو رہی ہے فلسفے کے اندر, تو ہمارے ساتھ اسی لیے ایسے ہو رہا ہے بیکاز ہمارے فلسفے میں جو چیزیں مسٹ ڈو ہیں وہ اس وقت یورپین فلسفی میں کین ڈو یا کی ناٹ ڈو کے اندر بھی آ گئی ہیں. ہم نے کہا ہے مسٹ ڈو. کچھ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں وی ول نیور ڈو, انہوں نے آپ شروع کر دیے کہنے کے لیے ویل ہیو ٹو ڈو. اور سمجھیں یہ لیٹ 1800 کی بات بتا رہا ہوں. اور اس نے لکھا اپنی کتاب میں, ڈیر جوٹنسٹاٹ کتاب کا نام ہے, ڈیر جوٹنسٹاٹ. اس میں اس نے لکھا کہ جب ایک ایلین سیل ایک جسم میں داخل ہوتا ہے تو جتنی مرضی اس کو ہاسپٹیلٹی مل رہی ہو, ایک خاص ایکسپائری ہوتی ہے اس ہاسپٹیلٹی کی, بیکاز اس ایلین سیل باقی کے جسم کے سیلز اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں, اس کو کینسر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کی اپنی امیونٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس ایلین سیل کو مار دیا جائے. اس لیے ہمیں بار بار ہر معاشرے نے مارا ہے. کوئی ہستی یاد آئی ہیں آپ کو؟ کوئی فرمودات اور فرمان یاد آئے ہیں آپ کو؟ پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے تو یاد آ رہے ہیں, آپ کو بھی یاد آنے چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایگزیکٹ سیم فلسفہ دو قومی نظریے کے اندر بتایا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو فطرت میں ہے. ہم کسی وجہ سے بار بار کانفلکٹ کے اندر جائی جا رہے ہیں بیکاز ہمارے فلسفے دو کاؤنٹر کرتے ہیں آپس میں. ہماری کچھ چیزیں جو ہم نے کرنی ہی کرنی ہیں, اور آپ کے اندر وہ ایگزیکٹ الٹ فلسفہ ہے کہ یہ نہ کر دینا, مر جانا مگر یہ نہ کرنا. ایسی کئی جگہوں کے اوپر ہمارے راستے آپس میں کلیش کر جاتے ہیں, تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں گے. ہمیں ایک الگ سے سسٹم بنانا پڑے گا. اتنی سینس تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا. علامہ محمد اقبال نے پہ در پہ اس بات کے اوپر زور دیا کہ یوتھ کا آئی کیو بناؤ کہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان ایک خاص نظام کے اندر نہ آ جائیں. اور اگر آپ نے اسلام کو خالی پوجا پاٹ بنانی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جدھر مرضی جا کے پوجا پاٹ کریں, ان کے مندروں کے سامنے پوجا پاٹ کریں گے, کوئی ٹینشن نہیں دیں گے. جس ٹائم آپ اپنا فلسفہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان مظلوموں کو بھی بچانا ہے, اسلام خالی 5 رکن پہ نہیں رک جاتا, کہ ہمارے اندر فرائض کی لسٹ ڈال دی گئی ہے کہ وہ انسانی غیرت کے ساتھ رائم کرتی ہے کہ آپ نے جا کے ان جگہوں کے اوپر اسپیشلی کسی ایسے بندے پہ جو اپنی طاقت نہ رکھتا, اس کو طاقت دینی, ہاتھ سے روکنا ہے آپ نے. یہودی کے فلسفے میں یاد رکھیے گا, امر بالمعروف تو ہے, تو رعایت میں ون نہیں ہے, المنکر نہیں ہے. I'm 100% شیور تھا انہوں نے نکال دیا ہے. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کی ضرورت پڑی تھی بنی اسرائیل کو, اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجے تھے. ہمارے تو کتاب میں سے ہم کچھ نکال نہیں سکتے نا, یہ تو اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے, ورنہ ہم بھی نکال چکے ہوتے جس طریقے سے غلامی ہم نے پکڑ لی ہے. تو ون نہیں انل منکر کی آیت کے بعد, اور اس طرح بہت ساری آیات ہیں, مگر فلسفہ یہاں ون نہیں انل منکر کا ہے ہمارے پاس, تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. وہ اپنی خوش نیتی میں بھی برداشت, اپنے دین پہ تو وہ مومن بنے گا نا, وہ گیتا کو مانے گا یا وہ توریت کو مانے گا یا انجیل کو مانے گا. سوچیں, ایک انجیل کہتی ہو کہ اگر مجھے ایک گال پر تھپڑ پڑاؤ تو میری کتاب کہتی ہو اگلا گال آگے کر دوں, میں مزاحمت نہیں کروں گا, میں اپنے اس صبر کے تھرو تیرے اندر کی روح جگاؤں گا. یہ ان کا فلسفہ ہے. اور دوسری طرف سے فلسفہ آتا ہو کہ نہیں, میں کہانی ہاتھ سے روکوں گا, برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکوں گا, تو یہ فلسفے کاؤنٹر کر جاتے ہیں. اب اصل میں چونکہ انسانی فطرت تو یہی ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے, اللہ نے تو انسانی فطرت کے اوپر کتاب لکھی ہے, تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے مرضی کرسچن ہوں, جتنے مرضی یہودی ہوں, جتنے مرضی ہندو مت ہوں, برہمچاریہ موومنٹ کرتے ہوں, ستیاگرہ موومنٹ کرتے ہوں, آرمی لیکن پھر بھی بنانی پڑتی ہے ان کو. بھئی آپ آرمی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں طاقت اکٹھی کریں؟ آپ کے تو فلسفے کے خلاف ہے. جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے تو آپ کہتے تھے تمہارا دین ایکسٹریمسٹ ہے. بھائی تم لوگوں نے
کامن سینس کی بنا کے اوپر باقی کا سارا سیاسی نظام کے اندر ہمارا ہی دین پریکٹس کیا، اصول تو وہی رکھے ہوئے، کیونکہ یہ اصول کامن سینس کے اصول ہیں۔ شر تو دنیا میں تب تک رہے گا جب تک خیر ہے، اس دنیا میں اس کرے کا انتظام ہی ہے، تو شر کو ختم کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا خسیس پن تو نہیں مظاہرہ کریں گے۔ یو ول ڈو وٹ ایور یو کین ڈو اینڈ یو ول انکریز دا aperture of can all the time. That is what Islam is teaching. So جیسے ہی آپ ون نہیں المنکر پہ جائیں گے، all of a sudden آپ alien cell بن جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے دو طرح کی شکلیں آئیں گی۔ ایک شکل وہ ہوگی جو کہے گی بھیا بات سنیں، یہ تو بڑا اگریسو اسٹریٹجی ہے، اگریسو فلاسفی بتا رہے ہیں آپ، یہ تو کام ایسے نہیں ہوگا، ہمیں تو چاہیے کہ ہم انفلوئنس کریں باتوں سے، دعوت سے، لوگوں کے اندر انسانی اور اخلاقی اقدار بڑھائیں، خود ہی وہ منکر کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ سم ہاؤ دو چیزیں انڈرمائن کر جاتے ہیں، ایک تو وہ اس شر کے ایلیمنٹ کی پاور کو انڈرمائن کرتے ہیں، دوسرا انسان کی اپنی نفسیات کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ انسان بائی نیچر جب اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ گڈ کی ڈسپوزیشن رکھتا ہی نہیں ہے۔ جب اس کو شتر پہ مہار چھوڑیں گے، اور ہم نے چھوڑا ہے، کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے، کئی لاکھ دفعہ چھوڑا ہے، اربوں دفعہ ان فرد کو چھوڑا ہے، جماعت کو تو کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے، انہوں نے دوسری جماعت کو کچا کھا لیا۔ انسان کی نیچرل ڈسپوزیشن کے اندر بھی بغیر شیطان کے پاور گین کر لینے کا، غصب کر لینے کا، لالچ کا اور حرص کا مادہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ون نہی عن المنکر کا فلسفہ رکھا ہوا تھا کہ بھائی منکر جب بھی ہے، اس کو جب بھی آپ کسی ایک فلسفے کو جو کہ انسانی فلاح کا ہو، اس کے خلاف کوئی بھی چیز جائے گی، اس کو ہاتھ سے روکیں گے آپ، اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس چیز کی تیاری جاری رکھیں گے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں۔ اس کے لیے ہم حکومتیں بناتے ہیں، آرمیز بناتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں ہم، فطرت کا تقاضا ہے۔ تھیوڈر ہرٹزل نے بھی یہی کہا، محمد علی جناح نے بھی یہی کہا، علامہ اقبال یہ کہتے کتاب در کتاب، نظم در نظم، غزل در غزل، شعر در شعر، علامہ اقبال خطبہ در خطبہ ارشاد فرماتے رہے کہ بھائی سسٹم الگ کرنا ضروری ہے، یہ پوجا پاٹ کا کام نہیں ہے اسلام۔ دین کا اصل میں مطلب سمجھیں، دین میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاس، تاکہ نیوزی لینڈ سے چلی تک، نیوزی لینڈ سے الاسکا تک تمام لوگوں کو چین کی سانس آئے کہ ابھی مسلمان دنیا میں زندہ ہیں۔ ایک سسٹم ہے جو کہ مظلوم کو بچا لے گا، ظلم نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ ہاتھ سے روکتے ہیں۔ سمجھ لیں، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر صرف دل میں برا جاننے والا، ہمارا بھی ایک ببلیکل فلاسفی ہوتی کہ ہم دل میں برا جانیں گے، نہ دیکھ برا، نہ سن برا، نہ کر برا، گیتا کی فلاسفی ہوتی، تو پھر جدھر ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کو کون بچائے گا؟ ان کا آسرا کیا ہے؟ ہونے دے ظلم، نہ دیکھ برا، پڑھنے دے مار بیچارے مظلوم کو، ٹرن دی ادر چیک کرنا، کیوں نہ کرتے ہو؟ ہمیں خود کامن سینس سے پتا ہے کہ ہمیں انسانی سطح پہ چاہیے ایسے سسٹمز جو ہر جگہ پہ ظلم کے خلاف ایک اسٹیبلشمنٹ کر کے دیں، کہ تاکہ ایک مظلوموں کو جب بھی ایک ظالم پہ شیطان آئے یا اپنا نفس آئے، مظلوم کو پتا ہو کہ آسرا ہے میرے پاس۔ دنیا کی ہر حکومت نے، ہر خطے نے یہ سسٹم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کامن سینس کا تقاضا تھا۔ ہمیں ہوا کیا ہے، آپ مسلمانوں کی نفسیات ایک بات سمجھ لیں۔ ہمیں یہودیوں کو 3000 سال بعد ہوش آئی، ہم ابھی تو 3000 سال چھوڑے، ہمیں صرف 100 سال ہوئے، آج پورے اس رمضان میں 100 سال ہو گئے، مبارک ہو، ہم نے پورے 100 سال گزار لیے ہیں بغیر کسی سسٹم کے۔ مسلمان کو آج اس رمضان میں 100 سال ہو گئے جب ہم نے آفیشلی سسٹم کو طلاق دے دی تھی۔ 1924 سے آج 2023 ہو گئی۔ 100 سال کے اندر پوری قوم جو ہے نا، وہ اس وقت ابھی سینس اسٹیبلش نہیں کر سکی۔ کامن سینس ایسے ہوتی بھی نہیں، اتنے بڑے شاک میں ہم لٹرلی اس کو کمیولیٹو شاک بولتے ہیں سائیکالوجی میں۔ ہم شاک کے اندر، ہم جب شاک میں ہوتے تو اوور ویلم ہو جاتے، اس لیے عام لڑکا یا لڑکی، عام بابا یا بزرگ یا آنٹی یا انکل سلوشن کی طرف نہیں جاتا، وہ صرف اور صرف اپنے پین کی فیلنگ آگے کنوے کر رہا ہے، شاک میں نیا لگا ہے۔ جیسے جب بھی آپ اسے پوچھے مسئلہ کیا ہے یا حل کیا ہے، حل بتانے کے بجائے مسائل کی لسٹ بنا شروع کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان از دی اونلی اسٹیٹ جو کہ سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے آفیشلی برملا بغیر کسی ڈر کے محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم کریں گے اسلام کا سسٹم اسٹیبلش۔
پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے محمد علی جناح نے کہا؟ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ دو واحد ملک ہیں اسرائیل اور پاکستان جو کسی خود اپنی طرف سے، اسرائیلی بھی خدا کے فلسفے کے اوپر کانسٹیٹیوشنلائز کیا اپنے آپ کو، ہم نے بھی اللہ کے فلسفے کے اوپر کانسٹیٹیوشنلائز کیا. اب یہاں تک بات آ چکی ہوئی ہے، اگر تورات آپ پڑھیں جو کہ میں پڑھ کے ان کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہودی سوچتا کیسے. اب یہودیوں نے لٹرلی اپنے یوتھ کو ٹریننگ شروع کر دی ہے that the God of Abraham is not the same as the God of Makkah. کیوں؟ فلسفہ کاؤنٹر کرتا ہے، جو کہ کرتا ہے، صحیح کہتے ہیں وہ. ہمارا فلسفہ، ہمارے قرآن کا دیا فلسفہ ان کے اس وقت کرنٹ تلمودین فلسفے سے کاؤنٹر کرتا ہے. یہودی جس طریقے سے ٹرین ہوتا ہے ان ہز اون کور فلاسفی آف ریلیجن، جو 55% ایکسٹریم رائٹ ونگ کے خود برملا کہتے ہوئے اپنے آپ کو IDF میں رجسٹر کرتے ہیں اور جان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہے، کروڑ ایک باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑ تو اسرائیل میں. وہ جس سینس کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سینس کے پیچھے سے جو سورس ہے، وہ سورس ان کی کتابیں ہیں، ہمیں پڑھنی پڑیں گی. آپ کو یہی نہیں پتا وہ سوچتے کیسے ہیں، تو پھر ہم ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کہ پیچھے ہمیں اس پیمانے کا تو پتہ ہونا چاہیے. آپ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اٹھائیں پاکستان، ایک ابھی پوچھ لیجئے گا اپنے اپنے علاقے میں، اپنے فون گھمائیں، پوچھ لیجئے گا ایک مولوی صاحب مجھے بتا دیں جس کو یہ پتا ہو کہ تلمود میں کتابیں کتنی، گوگل کیے بغیر. تلمود ہے کہ یہ نہیں پتا کسی کو. آپ اس کو چھوڑیں تلمود کو، چلیں بہت بڑی کتاب ہے، آپ تورات کا ہی پوچھ لیں. تورات میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے جو تھرڈ ٹیمپل کے اوپر ان لوگوں نے اتنی جان لگائی؟ ایسا کیا ہے تھرڈ ٹیمپل میں؟ کہاں سے آ رہی ہے تھرڈ ٹیمپل فلسفی؟ اب تھرڈ ٹیمپل فلسفی نہیں ہے، تھرڈ ٹیمپل سائیکالوجی بن چکی ہوئی ہے. اب بات آگے جا چکی ہوئی ہے. یہ ٹریننگ دینا اتنا ضروری ہے پاکستانی مسلمان یوتھ کو کہ آپ سمجھ سکیں آپ دنیا سے نہیں، آپ you are not the same as the rest of the world. You are a Pakistani. You represent Allama Iqbal and Muhammad Ali Jinnah. You represent the philosophy which was literally a mirror of Theodore Herzl. Mirror. Exactly similar, but innately opposite. یہ ہے مجھے مسئلہ کہ جس دو ہی ہمارے ممبر ہیں، ایک یونیورسٹی کا، ایک مسجد کا، جو ٹریننگ کر سکتے ہیں یوتھ کی، اور دونوں کے دونوں انکمپیٹنٹ. کس اس کیس کے اوپر یہودی سوچتا کیسے؟ دونوں گالیاں دے رہے ہیں یہودیوں کو، یہودی بڑے مکار ہوتے ہیں. اچھا کافی ہے یہ بتا دینا، کافی ہے مکار ہوتے ہیں یہودی کو دیکھ کے یہ کہتا کہ ہاں ہم دونوں کتنے مکار ہیں، ہمارے برانڈ میں مکاری لکھی ہوئی ہے. یہودی چال باز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ نہیں رہے انہوں نے 3000 سال میں پٹائی کھائی، پٹائی کروائی، مار کھائی. اس کے بعد انہوں نے پچھلے 200 سالوں میں کیا ہے؟ انہوں نے 200 سالوں میں اور کچھ بھی نہیں کیا، سیاست کی. 1 کروڑ اس وقت 60 لاکھ تھا، اب 2 کروڑ ہوا ہے. 60 لاکھ یہودیوں نے پوری دنیا میں 10% تھے ایسے جو پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، انہوں نے 2 کام کیے. اور ہم مسلمان ایگزیکٹلی ان 2 کاموں کے خلاف ہیں. کیوں؟ کیونکہ شوق میں ہم. وہ 2 کام کیا تھے کہ بھیا یار سب سے پہلے تو ریسورس اکٹھی کر، اور دوسری لابی کر، سیاست کر. اتنے سینکڑوں یہودیوں نے ٹیسٹمنی دی ہے کہ جب ہم اپنے چیف رہبائی سے ملے ہیں، 80s کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، 1880s 1890s 2000 literally 2000 as late as 2000 ایک ہی فلسفہ یہودی فلاسفر عالم بتاتا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا ہم نے بھی جانا اسرائیل، تو وہ پروفائل لے کے بتاتے ہیں نہیں تم نے نہیں آنا اسرائیل، تم اس وقت کیمبرج میں بیٹھے ہو، ہمیں کیمبرج چاہیے. تم اس وقت سینٹ امریکہ کے بیٹھے ہو، ہمیں یہاں پہ پاور چاہیے. سیاست جذباتی نہیں ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ مہرہ چاہیے. ہمیں اس وقت جب ہمیں بلانا ہوگا اسرائیل، ہم تمہیں بلائیں گے. اس وقت اسرائیل بن رہا ہے، سسٹم بن رہا ہے ہمارا. ابھی بھی ہم خطرے میں ہیں. کس سے؟ مسلمانوں سے. آپ خود بولتے ہیں پاکستان سے خطرے میں. اور پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا، ایک اسلام میں صرف پوجا پاٹ ہے، اپنا تزکیہ کیا کرو. بدھ مت کی طرح، لٹرلی بدھ مت والا ایک فلیور ڈالا. کیوں؟ کیونکہ جو کرنٹ سسٹم کے کرتا دھرتا تھے
اس کا اسلام، ان کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. وہ جاگیردار تھے، وہ بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کو پاور چاہیے تھی، انہوں نے پاور کے لیے سیاست میں آئے. اور یہاں پہ اسلامی یوتھ جتنا بھی تھا یا ایون سیکولر یوتھ بھی تھا، وہ ان سے مروب ہونا ہی ہونا تھا. ہم پاور سے مروب ہونے والی قوم ہیں. سو ہم نے کیا کیا، ہم نے سسٹم ان کو دے دیا کہ سسٹم آپ چلائیں. سسٹم اسٹیبلشمنٹ جس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ان کو دے دیا. ان لوگوں نے اپنے سائیکولوجیکل جو امراض ہیں وہ ظاہر کر دیں. سب سے پہلے کیا کیا، سب سے پہلے کین یو بلیو، سب سے پہلے اپنے سسٹم کو گروی رکھوا دیا ان تمام سسٹمز کے سامنے کہ ان کے پاس کہ ہم خود اپنا سسٹم نہیں چلائیں گے، آپ کی اجازتیں ہوں گی تو ہم سسٹم چلائیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم چلائیں گے. اس کے بعد پھر رونا کس بات کا؟ پھر فلسطین میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، یہودی مارے یا ہندو مارے، مسلمان کو مارتے، رونا کس بات کا؟ پھر اگر تو آپ کو واقعی میں اندر سے درد ہے یا آنسو آ جاتے ہیں انسانی سطح پہ بھی، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اور میرا بس یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اسٹیبلش کر کے دیں، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی، ایکس رے کیسے کرنا ہے، شناخت کیسے کریں، اس کے بعد ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں.